الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود شریف کو نذرانہ پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یعنی زمین پر جو کچھ ہے سب کچھ ایک دن فنا ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے جو عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ تو قیامت آنی برحق ہے اور اس کا تذکرہ حدیث شریف میں تو ہے ہی ہے، خود قرآن پاک میں جو آیت میں نے پیش کی ہے یہ 27ویں پارے سورہ رحمان کی آیت ہے، اور سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی خبر دی، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لہذا قیامت کا آنا یقینی ہے، اور ایک دن قیامت آئے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن قیامت سے پہلے قرب قیامت کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ قیامت اب قریب آ گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کو اتنا زیادہ علم و غیب عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بہت ساری نشانیاں قیامت کی بتائیں، جس سے پتہ چلا کہ وہ نشانیاں جب قیامت کے قریب آئیں گی تو اس سے آدمی جان لے گا کہ اب قیامت قریب آنے والی ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں چند نشانیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، یعنی جو ہے تو 3 مرتبہ جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ 3 مرتبہ خسف کا عذاب ہوگا۔ خسف کا مطلب ہے زمین میں دھنس جانا، تو یہ اللہ کے عذاب کے طور پر ہوگا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک پورب میں اور ایک پچھم میں اور ایک عرب کے اندر جو عرب کا ٹاپو ہے جزیرہ عرب، اس میں کہیں بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ کریں گے لوگ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، اور علم اٹھ جائے گا۔ علم سے مراد علم دین ہونا، علم دنیا تو پھیل رہا، آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ کتنا ترقی کر رہا ہے، یہاں علم سے مراد ہے علم دین۔ علم دین اٹھ جائے گا کہ لوگ علم دنیا حاصل کرنے کے لیے پریشان اور سرگرداں رہیں گے، لیکن علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ لوگوں کے اندر ختم ہو جائے گا، اور علماء اٹھا لیے جائیں گے، یعنی جو علماء بڑے بڑے ہوں گے
جب وہ انتقال کرتے جائیں گے تو پھر ان کی طرح دوسرے بڑے علماء پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ جب پڑھنے کا شوق ہی ختم ہو جائے گا اور لوگ پڑھائیں گے ہی نہیں، یا یہ کہ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے علم و دین اٹھتا جائے گا، یعنی کم ہوتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم مٹا دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضور نے خود ہی مطلب بھی بیان فرمایا کہ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی کم ہو جائے گا اور کم ہوتا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء موجود ہوں گے اور ان کے سینے سے علم کھینچ لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء ہوں گے بڑے بڑے، جب وہ انتقال کر جائیں گے تو پھر ان کی طرح ان کی جگہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ آنے والی نسل جو ہوگی وہ اس کے اندر علم دین حاصل کرنا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا۔ اب آج دیکھ لیجئے آپ، موبائل کا رواج ہے، جو بچے ذہین و فتین ہیں، جن سے واقعی امید ہے کہ یہ بڑے عالم بن سکتے ہیں، ان بچوں کو دیکھیے کہ 2 بجے رات تک موبائل چلائیں گے اور دن بھر سوئیں گے۔ کلاس میں اگر بیٹھے ہیں تو کلاس میں سو رہے ہیں، اور گھر میں ہیں تو گھر میں 1:30 بجے تک سوئیں گے، 2 بجے رات تک، اور ماں باپ اگر سمجھاتے ہیں تو ان سے اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سب سبب پیدا ہو رہا ہے۔ تو جو بڑے بڑے ذہین و فتین بچے ہیں، وہ ان کا یہ عالم ہے، تو بڑا عالم ذہین ہی بچہ تو بنتا ہے۔ بھئی 2 چیز بڑا عالم بننے کے لیے ضروری ہے، ایک تو یہ کہ بچہ ذہین ہو، اور دوم یہ کہ محنت کرے۔ اگر بہت ذہین ہے، محنت نہیں کرتا ہے تو پھر کوئی مطلب نہیں، یا محنت بہت کرتا ہے ذہین نہیں ہے تو بھی جو ہے بڑا عالم نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ ایک سے ایک ذہین بچہ پیدا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو ہے تو ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں اور ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں کہ وہ بچوں کو بڑا عالم بننے ہی نہیں دے رہی ہیں۔ تو اور ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ جہالت کی کثرت ہوگی۔ جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہل وہی نہیں ہے جو ان پڑھ ہو، ہاں، جہالت کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی علم تو ہوگا، دینی علم تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ اٹھتا جائے گا۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم یافتہ تو ہوں گے، لیکن ان کے اندر دنیا داری اور نفسانیت اتنی زیادہ آ جائے گی تو اپنے نفس کے مطابق اپنی بات زبردستی منوائیں گے، اور یہ چیز جو ہے عام ہوگی۔ جہالت کی کثرت ہوگی، یعنی ہر آدمی چاہے گا کہ ہماری ناک اونچی رہے، ہماری بات مانی جائے، اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ یہ سب نشانیاں آپ بتائیے کہ قیامت کے قریب ہونے والی ہے، مگر ہمارے حضور اللہ کی عطا سے کتنا پہلے بتا دیے، کتنا پہلے بتا رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے براہین قاطعہ، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے رہنما مولوی خلیل احمد امبیٹوی نے لکھی ہے۔ یہ کتاب آج بھی دیوبندی بھابی چھاپتے ہیں، دیوبند کے مطبع کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں آج بھی عبارت یہ لوگ چھاپ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا۔ کچھ چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جو حضور نے بتائی تھیں، اب کو جو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہو جائیں گی جو حضور نے فرمائی۔ تو جو اتنی بات کی چیزیں اتنے پہلے بتا رہا ہے، ماننا پڑے گا کہ دنیا کو وہ بالکل آئینہ کی طرح دیکھ رہا ہے، اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اس سے بڑی توہین اور بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اسی کتاب میں اس کے آگے لکھتا ہے کہ شیطان کو پوری زمین کا علم ہے، مگر حضور کے علم غیب پر کوئی دلیل نہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے بدتمیزیاں یہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی چیزیں بتائی ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک نشانی قیامت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی ہیں، جو حدیث شریف کی مشہور کتاب صحیح بخاری میں ہے۔
بخاری شریف آپ جانتے ہیں سند کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کی زیادتی ہوگی، زنا کثرت سے ہوگا، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ اب آج دیکھ لیجئے یہ چیز تو بالکل نظروں کے سامنے اور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ باقاعدہ بہت سارے ممالک میں، یہ مغرب کی طرف یورپ میں تو باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ لڑکی لڑکا اگر راضی ہیں تو وہ زنا کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے دخل نہیں دے سکتا ہے۔ تو آج دیکھیے یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ حکومتیں ان کو زنا کے لیے باقاعدہ قانون بنا رہی ہے کہ ہاں اپنی رضا اپنی خوشی سے عورت زنا کرا سکتی ہے اور مرد کر سکتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کیس نہیں بنتا۔ اتنا بعد میں ہونا تھا، ہمارے حضور نے اتنا پہلے بتا دیا۔ اور ابھی تو کچھ باقی ہے، کیونکہ حضور نے گدھے کی مثال دی ہے کہ جیسے جانور جو ہے تو جفتی کھاتے ہیں، اس طرح مرد عورت زنا کریں گے، روڈ پر سڑکوں پر ہوگا۔ تو یہ تو ابھی نہیں ہے، لیکن حضور نے بتایا ہے تو آگے یہ بھی ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ تو یہ چیز تو ابھی نہیں ہے کہ ایک مرد کی سرپرستی میں اس کی پرورش میں 50 عورتیں ہوں، لیکن یہ نشانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو یہ بھی آئندہ ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے۔ اب آپ غور کریں، وہ جو دجال آئے گا جسے قہر دجال بولتے ہیں لوگ، تو اس دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے۔ ہاں حضور فرماتے ہیں اور وہ سب کے سب دعوی نبوت کریں گے۔ وہ سارے دجال کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمارا کلمہ پڑھو، سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 30 دجال ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کتنی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، جن میں بعض گزر چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب۔ یہ مسیلمہ کذاب جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں یہ تھا، اور صاف تو اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، چونکہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہماری دال نہیں گلے گی، اس لیے حضور کے سامنے تو دبا تھا۔ اور جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار جو ہے تو 2 قاصد بھیجا، خط دے کر 2 قاصدوں کو بھیجا، اور خط لے کے وہ قاصد آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط کو لے کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے تو عرب کے میں آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور چونکہ میں بھی نبی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح کا کوئی فتنہ فساد لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے جو ہے نبوت کو بانٹ لیا جائے۔ وہ بیہودہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نبوت کوئی حکومت کی طرح جو ہے تو ایک سلطنت ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا۔ تو نبوت کو بانٹ لیا جائے اور آپس میں رائے مشورہ کر کے جو ہے تو بانٹ لیا جائے کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جو ہے آپ نبی ہیں، اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ہم نبی ہیں۔ اور اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے تو ہم کو پھر اس بات کی ضمانت دیں کہ آپ اپنے بعد ہم کو اپنا جانشین بنائیں گے، سب سے پہلا جانشین آپ ہم کو بنائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قاصد آئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک تینکا ہاتھ میں تھا حضور کو، اور زمین کو ایسے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرید رہے تھے۔ ابھی ہوتا ہے صاحب خالی بیٹھا رہتا ہے، تینکا لے کے ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے ہی کر رہے تھے۔ اسی حالت میں لوگ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو تینکا تھا، حضور نے فرمایا اس سے جا کے بتا دینا کہ اس کو یہ تینکا بھی نہیں دیں گے۔
اس کو یہ تنکا بھی نہیں دیں گے۔ اور چونکہ پوری دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک آدمی کا قاصد جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، ورنہ تم دونوں کو میں قتل کر دیتا۔ خیر یہ اس دور میں تو ایش پیش کرتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد باقاعدہ اس نے نبوت کا اعلان کر کے اور لوگوں کو کلمہ پڑھانے لگا۔ اور عوام تو آپ جانتے ہیں کہ ہر دور کے عوام تو وہ تو بالکل ہر پیلی چیز کو سونا مان لیتے ہیں، کوئی بھی پیلی چیز، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو چیز غلط ہوتی ہے وہ زیادہ چمکتی ہے، وہ زیادہ چمکیلی ہوتی، غلط چیز زیادہ چمکیلی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، غلط لوگوں کے لیے قرآن میں ہے کہ ان کے اعمال کو شیطان نے سجا دیا۔ تو جو چیز سجا کے پیش کی جائے گی ظاہر ہے وہ زیادہ اچھی لگے گی، تو غلط چیز کو شیطان سجا کے پیش کرتا ہے، تو اس لیے یہ چیز جو ہے غلط جو ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اول خلیفہ بنے تھے، تو اس نے باقاعدہ جو ہے تو جب نبوت کا اعلان کیا عام طور سے، تو ایک روایت میں ہے کہ اس کا کلمہ 40,000 لوگ پڑھ لیے۔ اب وہ کلمہ پڑھنے والے کیسے تھے؟ اندھے، عقل کے اندھے، دل کے اندھے، ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نبوت کیا ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لوگ جو ہے کلمہ پڑھ لیے، اور جو کلمہ پڑھے وہ اتنا زیادہ اس کے ماننے چاہنے والے، اتنا زیادہ عقیدت مند کہ اس کے نام پر جان دینے کے لیے تیار۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ غلط سے جو جڑتا ہے وہ اس کو جان و دل سے مانتا ہے، یہ کیونکہ شیطان اس میں بہکاتا نہیں بلکہ ساتھ دیتا ہے، اور جب صحیح سے جڑتا ہے تو شیطان اس میں لگا رہتا ہے۔ تو جو عقیدت غلط سے ہوتی ہے، جو محبت، وہ صحیح سے نہیں ہونے پاتی ہے۔ تو اتنا زیادہ ان کے دل میں عقیدت محبت تھی کہ باقاعدہ اس کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو، اب ان کا وصال ہو گیا ہے، اب ان کے ماننے چاہنے والوں میں اتنا تھوڑے دم خم ہے، اچانک مدینہ پہ چڑھائی کر کے اب ان سے جو ہے تحس نحس کر دو اور یہیں سے معاملہ ختم ہو جائے، اور پھر باقی پورے عرب کے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے ہم لوگوں کا۔ تو باقاعدہ جو ہے تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ مدینہ منورہ پر یہ چڑھائی کے لیے لشکر کشی کر رہا ہے، اب آپ بتائیے کہ جو کلمہ اس کا پڑھے تھے وہی تو فوج میں بھرتی ہوئے تھے، وہی تو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے باتیں کر رہے تھے، تو ایک تو غیر نبی کو نبی ماننا، اور دوسری غلط چیز سے اتنی زیادہ محبت کہ صحیح چیز کو مٹانے کے لیے جان کی بازی لگا دینا۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ غلط چیز کتنی چمکیلی ہوتی ہے اور اس سے کتنی محبت و عقیدت ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جب خبر ملی تو آپ نے پھر ادھر تیاری شروع کی، اور یہ پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے لشکر لے کر، تو آپ نے تیاری کی، اور جو مین راستہ تھا اس راستے پر حضرت علی کو کھڑا کر دیا کہ آپ اس راستے پہ کھڑے رہیں، اور باقی ہم لوگ دوسرے راستے سے، الگ الگ راستے سے ان کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تو مدینہ کے قریب ایک میدان میں اترا، اور اس کے بعد جو ہے جب خبر ملی صحابہ کو تو صحابہ نے اپنے اپنے طور پر پھر چاروں طرف سے اس کا گھیراؤ کر کے اس کو گود میں لینا چاہا کہ آؤ پھر تم کو سبق سکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ نے گھیراؤ کر کے بھی جب اس پر چڑھائی کیا تو یہ سفید چادر اوڑھ کے، اور ایک پیڑ کے نیچے، سامنے پیڑ تھا اس کے نیچے جا کے ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے جنگ ہو رہی، کہا آپ لوگ لڑو، ہم پر جبرائیل علیہ السلام آنے والے وہی لے کر۔ جب جان گیا اب قصہ ختم ہے تو اس پر وہی نازل ہونے لگی۔ اب کہا ہم پر جبرائیل علیہ السلام آنے والے وہی نازل ہوگا، سفید چادر اوڑھ کے وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا جھوم رہا تھا۔ الغرض پھر جو ہے اس کے لشکر کو صحابہ نے پسپا کیا، اور اس کے بعد پھر میدان کارزار ہی میں اس کو جو ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے اس کو قتل کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے تو یہ، اور طلحہ ابن خویلد اور اسود انسی اور سجا عورت
کچھ عورتیں بھی نبوت کا اعلان کی ہیں۔ ہاں جو آج جو ہے نا جو بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ کے اچھلنے لگتی ہیں نا کہ قرآن میں یہ غلط ہے، حدیث میں یہ غلط ہے، پیغمبر اسلام نے یہ غلط کہا، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسی دور میں جو ہے تو عورتوں میں بھی کچھ ایسی گزری ہیں جنہوں نے نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، مگر جو ہے یہ سجا عورت جو ہے یہ بعد میں پھر اس پر ایسے حالات پیدا ہوئے، اس نے غور کیا جب تو اپنی نبوت سے رجوع کیا اور توبہ کر کے پھر اسلام بھی قبول کیا تھا اس نے، اس کی قسمت نے ساتھ دیا۔ اور جو ہے تو غلام محمد قادیانی، یہ قادیان ایک گاؤں ہے، ایک جگہ ہے پنجاب میں، پنجاب کا وہ حصہ جو پاکستان میں آیا ہے، پنجاب کا آدھا پاکستان میں آیا آدھا ہندوستان میں ہے، تو جو پاکستان میں پنجاب ہے اس میں قادیان نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ غلام محمد نام کا یہ شخص پیدا ہوا ہے، اور اس نے یہ تو ابھی بعد کا ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے کا ہے، تو یہ جو ہے اس نے باقاعدہ نبوت کا اعلان کیا اور لاکھوں لاکھ لوگ اس کا کلمہ پڑھے۔ اب آج پوری دنیا میں جو ہے ان کی شاخیں پائی جاتی ہیں، اور غلام محمد قادیانی جو ہے یہ فرقہ قادیانیہ جو ہے، قادیانی فرقہ جو ہے یہ اسی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کو جو ہے باقاعدہ جو اس کا جو نائب ہے اس سے جو بیعت کرتا ہے تو وہ اس سے وعدہ لیتا ہے کہ میں غلام محمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتا ہوں۔ تو یہ فرقہ تو ابھی بھی پایا جاتا ہے۔ باقی جن فرقوں کا تذکرہ ہوا ان فرقوں کے بارے میں کہیں سننے میں نہیں آیا کہ اب پائے جاتے ہوں، لیکن قادیانی فرقہ ابھی بھی پایا جاتا ہے۔ اور جو باقی ہیں 30 دجال اور پیدا ہوں گے جن میں سب نبوت کا اعلان کریں، جن میں سے کچھ جو ہے گزر گئے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئیں، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور لوگوں نے باقاعدہ ان کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ ہاں تو یہ ہیں، اور جو نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ پیدا ہوں گے، اور جو ہے تو قہر دجال کی زمین وہ ہموار کریں گے، راہ ہموار کریں گے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ ابھی قیامت کی بہت سی نشانیاں باقی ہیں، مگر حضور نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی، ختمہ بین نبیون، نبوت مجھ سے ختم، نبی مجھ سے ختم کر دیے گئے۔ اس کے باوجود حضور فرماتے 30 دجال آئیں گے جن میں سب جو ہے تو نبوت کا اعلان کریں گے۔ تو یہ ہم لوگوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کم سے کم یہ تو جانتے ہیں کہ حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی نبوت کا اعلان کرے وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے، مگر ہمارے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارا ایمان اس تعلق سے جتنا مضبوط ہے یہ حضور ہی کی دین ہے، حضور ہی کی عطا ہے کہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ نبوت مجھ سے ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قیامت کے قریب تو نئے نبی نہیں ہیں، وہ تو آ چکے، آسمان پر ہیں، اٹھا لیے گئے اور نازل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت ادا فرمائے۔